اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ بات نہ کرنے سے تعلق نہیں ٹوٹتا، تعلق تب ٹوٹتا ہے جب ایک دوسرے کے بغیر صبر آ جائے۔ کامیاب زندگی چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: انتظار، صبر اور اللہ کی ذات پر یقین۔ عزت دنیا کی وہ واحد خوشی ہے جو کسی بھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ یا اللہ، جو بیماری کی زندگی جی رہے ہیں صحت یابی عطا کر دے انہیں، آمین۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ جب آپ کی زندگی سے خوشیاں ختم ہو جائیں تو اپنی غلطیاں تلاش کریں۔ ماں باپ سے کبھی حساب نہ کرنا ورنہ رزق کے سارے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار ایک باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ کچھ لوگ ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیز زبان اور پیسہ ہے۔ خاموش رہنے والے لوگ اکثر وہ باتیں جانتے ہیں جو دنیا اکثر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ہم نے وقت سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سب سے اہم سبق یہ تھا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہوں انسان لاکھ بولے اس کی کوئی نہیں سنتا۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ دلوں سے کھیلنے کا فن مجھے بھی خوب آتا ہے۔ دلوں سے کھیلنے کا فن مجھے بھی خوب آتا ہے، لیکن جس کھیل میں دل ٹوٹ جائے وہ کھیل ہم کھیلا نہیں کرتے۔ نایاب نہیں ہوں کہ کوئی چاہے مجھے، نایاب نہیں ہوں کہ کوئی چاہے مجھے، لیکن عام بھی نہیں ہوں کہ کوئی ٹھکرائے مجھے۔ ہمارے ساتھ گزرے وقت کی یادیں سنبھال کر رکھنا دوست، کوئی وقت ہوگا ہم یاد تو آئیں گے اور لوٹ کر نہیں۔ اپنی اچھائی پر اتنا بھروسہ رکھو، جو تمہیں کھوئے گا وہ روئے گا۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تکلیفیں تو بہت ہیں زندگی میں مگر کسی سے گلہ نہیں، اور بن بولے کوئی سمجھ سکے ایسا کوئی ملا نہیں۔ سب خفا ہیں میرے لہجے سے،
میرے حالات سے واقف کوئی نہیں۔ جس پر اندھا اعتماد کرو وہی آپ کو سبق دے کر چلا جاتا ہے کہ آپ واقعی اندھے تھے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ ہر کوئی سو جاتا ہے اپنے کل کے لیے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ آج جس کا دل دکھایا وہ سویا بھی ہوگا کہ نہیں۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بھی بدلے گا، حالات بھی بدلیں گے اور دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو ان سے تعلق دوبارہ جوڑنے کا مطلب ہوتا ہے بندہ ان سے کہہ رہا ہو اس بار ٹھیک ٹھاک ذلیل کریں، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی شاید۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ بڑے بازار میں گھوم آتا ہوں خالی ہاتھ، پہلے پیسے نہیں تھے اب خواہشیں نہیں ہیں۔ اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی غالب، تلاش اس کو کرو جو اندھیروں میں ساتھ دے۔ تم خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش دیکھ کر جلا نہ کرو۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں، کھانا تو بس 2 ہی روٹیاں ہیں، جینا تو بس ایک ہی زندگی ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کتنے پل ہم نے خوشی سے بتائے، کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت، اگر بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کی وارث، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت۔ لیکن حضرت فاطمہ کی شان دیکھیے، اس کے باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین ہیں، اس کے شوہر کے لیے نصف ایمان جو خود کامل ایمان ہیں، اور آپ کے قدموں میں ان بیٹوں کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ والدین آپ کے پاس امانت ہیں، کچھ ہی عرصہ میں سب کو مٹی کے اندر چلے جانا ہے، پھر ساری عمر ایک نگاہ دیکھنے کے لیے بھی ترس جائے گی، راتوں کو اٹھ کر رونے کو دل کرے گا، لیکن امی ابو کی ایک جھلک بھی نصیب نہ ہوگی۔ یہی وقت ہے ان کی قدر کریں، خدمت کا موقع ضائع نہ کریں۔ باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹا بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا، بیٹا دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ بیٹا بولا، ابو جان جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے سے اٹھایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ اللہ کریم ہمارے والدین کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، آمین۔ ماں کی یاد میں مجھے عزیز ہیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ اب میں روں میرے لیے نہ کوئی روئے، نہ جانے ماں نے کتنے آنسوؤں کو بہایا ہوگا۔ اب تو دعاؤں کے لیے بھی ترس گیا ہوں میں، تو نے کب میرے لیے ہاتھوں کو اٹھایا ہوگا۔ اب جب میں گرتا ہوں تو کوئی اٹھاتا نہیں، گرنے پر میرے تو نے اٹھا کے سینے سے لگایا ہوگا، چوما ہوگا پیار سے تو نے میری پیشانی کو۔ زندگی میری میں لمحہ ایک ایسا بھی تو آیا ہوگا، صبح سے شام تلک تیرے پیار بھری گود میں ایسا بھی کوئی دن تیرے ساتھ بتایا ہوگا۔